صوفیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر آپ صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر آپ نوربخشی منابع کو مانگنے کا دعویٰ کرتے ہو، نوربخشی مبانی کو مانگنے کا دعویٰ کرتے ہو، آپ نوربخشی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کا دعویٰ کرتے ہو، تصوف کا نام لیوا ہو، زبان پر تصوف کا نام بار بار لیتے ہو، ہم صوفیہ ہیں، ہم تصوف کے مانگنے والے ہیں، فلان صوفیہ، فلان صوفی، فلان تصوف، تو سنو، تصوف اس خلاصے کے مطابق اگر آپ کی زندگی ہے تو پھر آپ صوفی ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ اسلامی نظریہ حیات در آئینہ نوربخشیہ کے عنوان پر 2 محرم الحرام سے ہنوز جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کل مسئلہ ولایت پر گفتگو ہوئی، آج منصب ولایت پر فائز یا منصب ولایت کی طرف جانے والے ان سالکین الہی، اس راہ پر چلنے والے ان راہیان خدا جن کو ہم صوفی، عارف یا اس فکر کے ماننے والوں کو تصوف کہتے ہیں، اس پر آج کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے پرسوں بھی اہم اعلان چک بیست با بیل سنالا یم عاشوری جلوس یت تو دوینو گار سوج کسی علم یا پنجم یا زنبانی فری گار قسمی نیت پہ سے چادر چکھوں میت با یا من میت پن نرے دوبارہ سے اعلان کو یوین میت پن کہ یا مسجدینو گبانا ازاداران ابا عبداللہ الحسین سے من فید بھی دی چادر کننا دی پنجن یہ کا یت تو کوشش پہ سیدان ساما سی خواتین کن لسان پن یتنا یہ نتی مسجدی یت پی چیز پو یدان لینے نا یا یہ کا شزدے بیسنا چادر بچکنا گوپا یت کن جمع کن دو پرانا گت کوہنا گت گوانا دو گار جگہ چکلا فامس ہونا دی سہما امامی علم کننا تابوت کننا منصوب صوفہ اتبی مبارک کبرون دے ملسونی کا فامت پنگتی فری مناسب بین دو فری باہر نا یا صرفا نا یا لینے کیوں مپتے یہ کہ نتی سے کا گپانا یت بھی چیز کو ایران لینے یہ مسجد فری تابوت فری عالم فری من دی او فی بینے وہ یا مسجد فری خرش ایک مدرسہ فری یا علم تابوت فری خرش بانا دوی ثواب کو تا قیامت تک لا مستفید گن دکھن کنی دعا کنی سیدان شامل حال کھڑت ثواب کو سیدان کھڑت تو دی تعاون عالم ذمہ داری وہ صوفی رسول صاحبین اگر رسولہ نیت یتنا سوسی دی جیس کو اللہ اگر توجہ یتنا ادھان صوفی رسول صاحب نے سے رابطہ بس بہرحال عنوان اسلامی نظریہ حیات در آئینہ نوربخشیہ، تو یہ نظریہ حیات کیا ہوتا ہے بار بار میں عرض کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی شخص نیا اس میں آیا ہے تو وہ میرے موضوع سخن کے ساتھ مربوط ہو سکے، تاکہ اس شخص کو بھی میرے اس عنوان کا اصل مقصد سمجھ میں آ جائے کہ میں کس مقصد پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اسلامی نظریہ حیات کا مطلب یہی ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی کو قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کا نام۔ اب اس نظریہ حیات کا نقطۂ آغاز، مرکز اور منبع توحید ہے، توحید پر گفتگو ہوئی، پھر نبوت ہے، یعنی نبوت کے بغیر آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیے بغیر، پیغمبر تک آپ کی رسائی ہوئے بغیر، توحید ایک خاکہ ہو کر، ایک خیال ہو کر، ایک صرف علمی اور نظری حد تک محدود رہے گا۔ اس اللہ تعالیٰ کی توحید کو عملی زندگی کے اندر پریکٹیکل لائف میں جو ہے اجرا کرنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے آپ کو نبوت کی ضرورت ہے۔
نبوت کی ضرورت یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تک رسائی. اس نبوت تک رسائی کے لیے امامت کے مسئلے کو بیان کیا کہ یہ پیغمبر کی نبوت کے انقضاء کے بعد، نبوت ختم ہونے کے بعد، وہی ختم ہونے کے بعد نئی کوئی شریعت آنے کا جو راستہ بند کرنے کے بعد جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ امامت ہے. پھر بیان کیا کہ ولایت جو ہے وہ باطن نبوت ہے، یعنی سلسلہ ولایت تا قیام قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا، سلسلہ ولایت جاری رہے گا. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا باخبر رہو، آگاہ رہو، ہوشیار رہو، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے اولیاء اللہ کے لیے لا خوف علیہم ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون نہ ان کے لیے کوئی حزن ہے. اختصاراً ان اولیاء جو منصب ولایت پر فائز ہے، کل کی گفتگو سے میرا مربوط ہے، جو منصب ولایت پر فائز ہے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن، یعنی ان کے لیے اپنے ماضی کے کاموں سے نہ کوئی خوف ہے نہ روز قیامت سے کوئی خوف ہے، کیوں ان کی تمام زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی مطابقت میں ان کی زندگی گزاری ہے. اس لیے ان تمام اولیاء کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب آئے ان اولیاء اللہ کے گروہ کو یا اس ولایت پر فائز گروہ کو، ان سالکین الہی کو اصطلاح تصوف میں یا صوفی کہتے ہیں یا عارف کہتے ہیں یا سالک کہتے ہیں. آپ لوگ بار بار سنتے ہیں اور ہم سب کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم صوفیہ ہے، بعض صوفی ہے، ہم عارف ہیں، ہم سالک اللہ ہیں. ہاں، یہ سالک اللہ کیا ہوتا ہے، صوفی کیا ہوتا ہے، تصوف کیا ہوتا ہے، اور تصوف کا یہ اصطلاح کب سے استعمال ہونا شروع ہوا؟ یہ تصوف کا جو اصطلاح ہے، یہ جو صوفی کا اصطلاح ہے، کب سے استعمال ہوا؟ یہ دیکھیں، مسئلہ میں نے توحید سے شروع کی، توجہ کا طالب ہوں، غور کریں، گفتگو کا سلسلہ توحید سے. اب تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر اعتقاد رکھنے کے لیے، خدا کی توحید کو سمجھنے کے لیے تین گروہ ہیں، یا فلسفہ ہے، یا سائنس ہے، یا مذہب ہے. یہ تین گروہ ہیں، تین زاویہ دید ہے، تین زاویہ دید ہے، تین گروہ ہیں اللہ کی توحید پر نظر رکھنے کے لیے. ایک ہے فلسفہ، ایک ہے سائنس، ایک ہے مذہب. فلسفہ اور سائنس کے اندر بھی دو گروہ ہے. ایک گروہ اللہ کی توحید پر باقاعدہ انکار کرتے ہیں، خدا کے وجود کا ہی انکار ہے، وہ ایتھسٹ ہے، ملحد، الہاد کے قائل لوگ ہیں. وہ فلسفہ کے اندر بھی ہے، وہ تو جو ہے سائنس کے اندر بھی ہے. وہ دونوں اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہیں. ان دونوں کے اندر بھی ایک گروہ ہے، فلسفہ کے اندر بھی، سائنس کے اندر بھی. وہ دونوں گروہ دو گروہ سائنس اور فلسفہ کے اندر، ایک گروہ تو کلن جو ہے مطلقاً اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، خدا تو مانتے ہی نہیں. لیکن ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ ہے وہ اللہ کی توحید کو تو مانتے ہیں، خدا کی وجود کو تو مانتے ہیں، لیکن اتنا مانتے ہیں کہ خدا صرف صانع ہے، یعنی خدا نے اس کائنات کو خلق کی ہے، بس اس کے بعد اس کائنات کے ساتھ خدا کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اللہ نے کائنات کو خلق کیا. جس طرح مثال آج فلسفے والے یا علم کلام کی کتابوں میں یہ دیتا ہے، ایک شخص گڑی بناتا ہے، یہ دیوار پر چسپاں جو گڑی ہے وہ ایک شخص بناتے ہیں. اب بنانے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گڑی کو بنایا، دیوار پر چسپاں کیا، ہاتھ اٹھا لیا، گڑی اپنی مدار میں چل رہی ہے. اسی طرح فلسفہ اور سائنس کے اندر ایک گروہ ہے، مانتے ہیں کہ خدا ہے، خدا کا وجود رکھتا ہے، لیکن خدا نے اس کائنات کو خلق کیا، بنایا، اب اس گڑی کی مانند ہے. کائنات اپنی مدار میں، دنیا اپنی مدار میں چل رہی ہے، خدا نے اپنے دست قدرت کو اس کائنات سے اٹھایا ہے. اب خدا کا اس کائنات کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ دو گروہ، دونوں لحاظ سے ان دونوں گروہوں کا توحید کے لحاظ سے ان کا نظریہ باطل ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے.
ایک تیسرا گروہ ہے مذہب ہے. پہلے دونوں گروہ کا جو بنیاد ہے وہ عقل ہے. وہ اپنے عقل کو مستقل جانتے ہیں, سورس ریفرنس اپنے عقل کو جانتے ہیں, اس پر اعتبار کرتے ہیں. اسی اعتبار کے مطابق خدا کے وجود کو ماننا نہیں ماننا یا خدا کو سانع ماننا سائن, یہ اس کی بنیاد ہے. تیسرا گروہ ہے مذہب. غور کریں, میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں ارتباط دینے کے لیے. یہ تمہیدی گفتگو باندھا ہے اس لیے تاکہ میں لب مطلب کے اندر آ جاؤں, اصل مطلب کی طرف. تیسرا گروہ ہے مذہب. اب مذہب کے اندر عیسائی بھی شامل ہے, یہودی, یعنی ہر وہ تمام مذاہب جو خدا کی وحیانی کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں ان سب کو مذہب کہا جاتا ہے. چاہے وہ یہودی ہو سکتے ہیں, عیسائی بھی ہو سکتے ہیں, زرتشت بھی ہو سکتے ہیں, اسلام بھی ہو سکتے ہیں. جب یہ تین گروہ کرتے ہیں, سائنس, فلسفہ, مذہب, تو مذہب کے اندر یہ تمام گروہ عیسائی, یہودی, زرتشت, اسلام, یہ سارے آتے ہیں. اب مذہب کی بنیاد کس پر ہے؟ وہی پر ہے. مذہب کی بنیاد وہی پر ہے, لیکن میں مذہب اسلام کی بات کروں گا, عیسائی اور یہودی کی بنیاد نہیں کروں گا. جب مذہب کی بنیاد وہی پر ہے, وحیانی کلام پر, وحیانی تعلیمات پر ان کی بنیاد ہے, تو یہاں پہ آ کے بھی دو گروہ ہوتے ہیں. یہاں پہ آ کے بھی دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک گروہ صرف ظاہری شریعت پر عمل کرتے ہیں. اقبال نے خوبصورت بیان کیا, مذہب کی بنیاد وہی پر ہے, وہی کی بنیاد پر دو گروہ تقسیم بندی ہوتے ہیں. ایک گروہ ہے صرف قرآن پر یا ظاہری شریعت پر عمل کرتے ہیں, کر کے اپنے ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں. ذمہ داری کو پورا کر کے خدا نے جو ہمارے گردن پر جو ایک ذمہ داری ڈالی ہے, اس ذمہ داری کو پورا کر کے جنت کے حصول کا جو ہے وہ لوگ طالب ہوتے ہیں. بس عمل کیا, انجام دیا, جنت مل گیا, بس یہ. اسی لیے اقبال نے کہا قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت, قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت, اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت. اب آ رہا ہوں میں. فلسفہ, سائنس, ان کی بنیادیں بطلان پر ہے, باطل پر ہے. خام خیالی صرف عقل محض کی بنیاد پر وہ خدا کی وجود پر دار کرتا ہے, اس لیے وہ باطل ہے. لیکن مذہب کی بنیاد وہی پر ہے. اب اس وحیانی تعلیمات کی بنیاد پر دو گروہ ہے. ایک گروہ قرآن کی ظاہری شریعت پر عمل کرتے ہیں, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھا, بس. زکات دیا, حج انجام دیا, اللہ نے جو ظاہری احکامات دی ہے وہ انجام دیتے ہیں, اپنے گردن سے اس ذمہ داری کو پورا کر لیتے ہیں. اسی لیے اقبال نے اس تقسیم بندی کی, قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت, اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت. اب شریعت سے بالاتر ہو کر ان کا جو اصل جو تمرکز ہے, پورا توجہ خدا کی ذات تک یا قرب الہی کو حاصل کرنے پر مرکوز ہوتا ہے. یعنی زکات بھی دیتے ہیں, حج بھی انجام دیتے ہیں, نماز بھی قائم کرتے ہیں. ان سب نمازوں کو قائم کرنے کے بعد زندگی کی ہر گوشہ حیات میں ہر لمحہ ہمارے اوپر ایک اللہ ہونے کا یہ خیال ہمیشہ کے لیے, ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جو ہے وہ غافل نہیں رہتا ہو. یعنی اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت. اب اس طریقت کے ماننے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے. اس طریقت کے ماننے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے. اب یہ صوفی کا لفظ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں, حیات مستعار میں, پیغمبر کے دور میں آیا. کسی کو صوفی بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے؟ مسئلہ ولایت کو بیان کیا. اس ولایت کے مرتبے پر فائز لوگوں کو اولیاء اللہ کہتے ہیں, یا اس منصب ولایت پر فائز ہونے کے لیے جو سفر کرتے ہیں, اس سفر کرنے والے شخص کو سالک کہتے ہیں, عارف کہتے ہیں, صوفی کہتے ہیں. کلام مرتبط ہے. اب یہ لفظ صوفی پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شخص کو صوفی بولتے تھے, عارف بولتے تھے, سالک بولتے تھے. تاریخ کے آپ پوری کتاب اٹھا کے دیکھیں, پیغمبر کے زمانے میں کسی کو بھی صوفی نہیں کہا جاتا تھا. صحابی تھے, پیغمبر خود موجود ہوتے تھے, پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی وسلم رہنمائی فرماتے تھے.
ان میں سے ایک گروہ مسجد نبوی کے جو ہے اطراف میں ایک چوبدرا بنا ہوا تھا، اس کو اصحاب صفہ کا چوبدرا کہا جاتا تھا۔ یہ عام لوگوں سے مالی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، افرادی لحاظ سے تھوڑا کمزور طبقہ تھا، کمزور طبقہ۔ وہ مسجد نبوی کے اطراف میں جو چوبدرا بنا ہوا تھا وہاں پہ شب روز گزارتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت کرتے تھے۔ ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، اصحاب صفہ۔ بعض تصوف کی تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں بعد میں اسی اصحاب صفات سے انتساب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے بعد میں سالک الی اللہ کو صوفی کا لقب دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں، میں سرسری گزرتا جا رہا ہوں، بعض کہتے ہیں ان صوفیوں کو لفظ صوفی کا لقب اس لیے دیا کیونکہ صوف، لفظ صوف جانور بھیڑ بکری کی اس پشم کو کہتے ہیں، روئی کو، تو اس کے ذریعے سے جو لباس بنا کے اونی لباس پہنتے تھے، تو اس اونی لباس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گروہ کو صوفی کا لقب دیا گیا۔ پیغمبر کے زمانے میں صوفی، کوئی صوفی کا لفظ نہیں ہے۔ پیغمبر کے بعد تابعین کا مرحلہ آتا ہے، تبع تابعین کا مرحلہ آتا ہے، تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد تاریخ تصوف لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب خلافت علی منہاج النبوت ختم ہوئی، پیغمبر کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے مطابق خلافت چلانے والے اشخاص ختم ہو گئے، جب ملوکیت کا دور شروع ہوا تو یہ جو اللہ والے، خدا کی طرف سفر کرنے والے، یہ سالک الی اللہ رنجور ہوئے، دل گرفتہ ہوئے، مغموم ہوئے۔ کیوں؟ وہ اشخاص بیت المال کو اپنی ذہنی تعیش کے لیے، عیش پرستی کے لیے، انجوائے کے لیے بیت المال کو استعمال کرتے تھے، دربار سجاتے تھے، اور ان اشخاص کو عمل عبادت کا حسین موقع نہیں ملتے تھے۔ ایک وجوہات بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ ملوکیت کا دور شروع ہوا تو یہ جو گروہ ہے، یہ گروہ عام معاشرے سے کٹ کر آبادی سے تھوڑا دور حجرے بنا کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کیا۔ یعنی ان بادشاہوں کی یہ زرق برق، ان بادشاہوں کی تعیش پرستی، ان بادشاہوں کی جاہ و جلال سے دم آ کر، رنجور ہو کر، مغموم ہو کر، ان سے کٹ کر اللہ تک پہنچنے کے لیے عبادت کرتے رہے حجروں میں، اس گروہ کو صوفی کا لقب دیا گیا۔ جب یہ مرور زمانے کے ساتھ، پہلے زمانے میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم ابن ادہم، حضرت حسن بصری، حضرت رابعہ بصری، ان کے آپ حالات زندگی اٹھا کے دیکھیں، غالباً تاریخ میں سب سے پہلے جن اشخاص کو صوفی کا لقب دیا گیا یا تصوف اطلاق کیا گیا، یہ اشخاص ہیں ابراہیم بن ادہم، حسن بصری، رابعہ بصری، یہ اشخاص ہیں شروع میں۔ ان کو بعض جگہوں پر صوفی کہا جاتا تھا، بعض جگہوں اس گروہ کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اب تصوف میں اختصاراً عرض کروں گا، اب تصوف ہوتا کیا ہے؟ 2-3 سطر میں پورے تصوف کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، نہایت توجہ کا طالب ہوں۔ یہ عوارف المعارف کے اندر بھی ہے، رسالہ قشیریہ کے اندر ابو القاسم قشیری نے مختلف عبارت کے ساتھ نقل کیا۔ بعض کہتے ہیں یہ کچھ صوفی کا اقوال ہے، بعض جگہوں پہ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ فرماتے ہیں التصوف علی 4 احرف، التصوف علی 4 احرف، الطاء والصاد والواو والفاء وكل منها على 3 معانی۔ تصوف 4 الفاظ پر، 4 لفظ پر مشتمل، 4 حرف پر مشتمل، 4 حرفوں کا مجموعہ ہے لفظ تصوف۔ وہ کیا ہے؟ الطاء والصاد والواو والفاء، ایک تا ہے، ایک صاد ہے، ایک واو ہے، ایک فا ہے۔ ان 4 حرف کے مجموعے کا نام تصوف ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَكُلُّ مِنْهَا عَلَى 3 معانی، ان میں سے ہر حرف کا 3 معنی ہے۔
تا کا دین مانا ہے، واو کا دین مانا ہے، سواد کا دین مانا ہے اور فا کا دین مانا ہے۔ یہی پورے تصوف کا خلاصہ ہے، یہی ایک صوفی کی زندگی کا خلاصہ ہے، یہی ایک عارف کی زندگی کا خلاصہ ہے، یہی ایک سالک کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ غور کریں آپ لوگ، اگر آپ صوفیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر آپ صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر آپ نور بخشی منابع کو مانگنے کا دعویٰ کرتے ہو، نور بخشی مبانی کو مانگنے کا دعویٰ کرتے ہو، آپ نور بخشی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کا دعویٰ کرتے ہو، تصوف کا نام لیوا ہو، زبان پر تصوف کا نام بار بار لیتے ہو، ہم صوفیہ ہے، ہم تصوف کے ماننے والے ہیں، فلان صوفیہ، فلان صوفی، فلان تصوف، تو سنو، تصوف اس خلاصے کے مطابق اگر آپ کی زندگی ہے تو پھر آپ صوفی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اتا ترکن و توبتن و تقا، تا کا تین معنی کیا؟ ترکن و توبتن و تقا والصاد صبر و صدق و صفا، تین معنی بیان کر رہا ہوں۔ تا کا ترکن و توبتن و تقا، صاد کا صبر و صدق و صفا، واو کا ود و ورد و وفا، فا کا فرد و فنا، تین معنی بیان کیا۔ اب آتے ہیں تا کا مطلب ترکن، تا کا پہلا معنی ہے ترک، ترک کا مطلب ہندوازم کے اندر، تصوف ہندو کے اندر جو تارک دنیا ہے وہ معنی نہیں ہے۔ ترکن سے معنی، تا کا معنی یہ ہے آپ دنیا کے خواہشات نفسانی کو ترک کرے، آپ اپنے نفس کے مطابق عمل کرنے کو ترک کرے، آپ اپنے جاہ جلال دولت کی نشے میں چور ہو کر فیصلہ کرنے کو آپ کرا کرے، یہ تا کا معنی ہے ترکن۔ دوسرا معنی تا کا توبۃ ہے، آپ اپنی تمام گناہوں سے، اخلاق رذائل سے پلٹ کر اخلاق فضائل کی طرف آئے، آپ تمام گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرے، وہ توبہ ہے۔ آپ اصول عشرہ اٹھا کے دیکھیں، میر نجم الدین کبریٰ نے ایک کتاب لکھے اصول عشرہ، 10 اصول، 10 قاعدے، 10 قانون، اگر اس 10 قانون پر عمل کرے کوئی مین وشن تو وہ ولی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس 10 میر نجم الدین کبریٰ کی کتاب ہے، اس 10 اصول میں سے ایک اصول توبہ ہے۔ تا سوات واو فا، یہ 4 الفاظ کے مجموعے کے اندر آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ تا کا معنی ہے ترکن و توبتن و تقا، تقا کا مطلب کیا ہے؟ تقوی۔ ایک صوفی کے اندر ترک دنیا سے مراد ایسا نہیں کہ آپ بال بچے چھوڑ کر، بھائی فلان نوکری کو چھوڑ کر آپ سرکاری وظیفہ خور ہوتے ہوئے ڈیوٹی نہیں کرے، آپ ڈیوٹی نہیں کرے، آپ اپنے ذمہ داری کو ادا نہ کرے، آپ اپنے وظیفے کو ادا نہ کرے، میں دنیا ترک کر رہا ہوں، میں عمل انجام نہیں دے رہا ہوں، تو آپ کا لینے والا وہ تنخواہ حرام ہے، آپ کا وہ عمل باطل ہے۔ ہاں، تاریخ دنیا ہندو ازم کے اندر تاریخ دنیا ہے، اسلام کے اندر کوئی تاریخ دنیا نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آپ کو اس میں دستور دیا ہے، آپ کو اس کے اندر قانون دی ہے، آپ کو قرآن دی ہے، آپ کو احادیث نبوی دی ہے، اس احادیث نبوی کے اندر آپ کے مال و متاع بھی کمانا ہے، ان کی روشنی میں آپ نے خانوادی نظام بھی بنانا ہے، اس کے مطابق آپ نے تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، اس کے مطابق آپ مناسب بھی حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادات کو بھی انجام دینا ہے، آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے، رزق و روزی بھی کمانا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کی عبادت کو بھی انجام دینا ہے، آپ نے اللہ کے فرمودات کو بجاوری کرنا ہے۔ ترک کا مطلب یہ نہیں ہے آپ تاریخ دنیا ہو کر کسی گوشہ نشین میں چلا جائے، نہ آپ کو اولاد کا فکر ہو، نہ آپ میں ماں باپ کا فکر ہو، نہ آپ کو اجتماع کا فکر ہو، نہ آپ کو حقوق الناس کا پتہ ہو، نہ آپ کو اجتماعی حقوق کا پتہ ہو، ان تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو، پھر آپ صوفی کا نام لے تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انہی صوفیوں نے تو صوفی کو بدنام کیا ہے۔ یہی صوفی تو ہیں جنہوں نے صوفیوں کو بدنام کیا، اور تاریخ لکھنے والوں نے، آج آپ دیکھیں تاریخ لکھنے والوں نے ان صوفیوں کو گمراہ قرار دیا، ان کو ہندو ازم قرار دیا، افلاطونیت قرار دیا، عیسائیت قرار دیا، رہبانیت قرار دیا۔ اسلام کے اندر نہ کوئی رہبانیت ہے، اسلام کے اندر نہ کوئی تاریخ دنیا ہے۔ ترکن، وقت کی کمی ہے، افسوس۔ ترکن و توبتن
वत्तुका, तकवा का मतलब कल बयान कर दिया, मैं बयान नहीं करता हूं अभी। वाव का मतलब है वुद्दुन व विर्दुन व वफा। वुद का मतलब होता है मोहब्बत। एक सोफी मुसफ़ा दिल होता है, एक सोफी हर एक शख्स के साथ मोहब्बत करता है। आप तसव्वुफ की किताबें उठा के देखें, अल खल्क़ अयालुल्लाह, अल्लाह के तमाम मखलूक़ात खुदा के मखलूक हैं, तमाम मखलूक खुदा के मखलूक हैं। इसलिए एक सोफी ये नहीं देखता है नूरबख्शी है तो मोहब्बत करूंगा, शिया है तो मोहब्बत करूंगा, सुन्नी है तो मोहब्बत करूंगा, हिंदू है तो मोहब्बत नहीं करूंगा। एक सोफी की जाविया दिए नहीं है, वो तो ये देखता है ये भी अल्लाह ताला का मखलूक, मैं इससे भी मोहब्बत करूंगा। वो तो ये देखता है इसको भी अल्लाह ताला ने खलक किया है, मैं इसको भी मोहब्बत करूंगा। क्यों? एक सोफी कहता है, एक सोफी को हर चीज के अंदर अल्लाह का जलवा नजर आता है। कल वहदत वजूद में मैंने बहस किया, ये होता है सोफी। वुद्दुन व विर्दुन व वफा। वुद का मतलब क्या होता है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी शख्स ने सवाल किया, अबू बसीर गालिबन रिवायत में है, सवाल किया, ए मेरे मौला दीन क्या होता है? इमाम ने फरमाया हलिद दीन इल्लल हुब, क्या मोहब्बत के अलावा भी कोई दीन है? मोहब्बत के अलावा भी कोई दीन है? सोफी तो मोहब्बत सिखाता है। आप उठा के देखें तारीख हिंद उठा के देखें, आप सिंध की तारीख उठा के देखें, आप मुल्तान की तारीख उठा के देखें, आप कश्मीर की तारीख उठा के देखें, आपके सोफियों ने तो ये नहीं कहा तुम हिंदू हो तुम हमारे अतराफ में नहीं आ जाओ, तुम शिया है हमारे अतराफ में नहीं आ जाओ, तुम ईसाई है हमारे अतराफ में नहीं आ जाओ। अगर आज ये सोफी हजरत ये तफरीक रखते तो ना कश्मीर में ला इलाहा इल्लल्लाह होता, ना मुल्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह होता, ना सिंध के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह होता, ना दुनिया की किसी और गोशे किनार के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह होता। तसव्वुफ के अंदर वुद है, मोहब्बत है। हलिद दीन इल्लल हुब, दीन तो मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। दीन तो मोहब्बत सिखाता है। आप गौर करें ना, हाँ आप लोगों से मुखातब हूं, आप अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें। मैं बदकिस्मती के साथ अफसोस के साथ अर्ज करूंगा, नूरबख्शियों के अंदर जो जितना जिद्दी होता है इतना वो सूफी होता है, जो जितना जिद्दी होता है इतना वो मजहबी होता है, जो जितना अनापरस होता है वो इतना मजहबी होता है, आरिफ होता है, सालिक होता है, वलीउल्लाह होता है, जो जितना तकफीर का फतवा उठाता है वो सूफी होता है। आप देखें तालीमात की रोशनी में, आप सूफी है ये नहीं है, मैं सूफी होनी हूं, गौर तो करें। हाँ तसव्वुफ में वुद होता है, विर्द होता है, औराद वज़ाइफ का मजमुआ होता है। क्या आपके दावत तो बुजुर्गान का दायरे हो गया, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, आपने कहां हैसियत दे रहे उसको? विर्दुन व वफा, वफा होता है, आपकी पासदारी करते हैं, आप किसी शख्स से वादा करते हो, आप किसी से आहद करते हो, आप आहद को पूरा करते नहीं करते। करबला में तो देखो, तसव्वुफ तो करबला आपको सिखाता है, वफा भी करबला में है, विर्द भी करबला है, मोहब्बत भी करबला में है। क्या नहीं है करबला के अंदर? 10 दिन तो मैं बयान कर रहा हूं इस्लामी नजरिया हयात दर आईने नूरबख्शी के अंदर। पिछले 8-7 दिन मैंने प्रैक्टिकल या नजरियाती गुफ्तगू की, अब अमली गुफ्तगू में आया है। इस्लामी नजरिया हयात में 2 पहलू है, एक नजरी पहलू है, एक अमली पहलू है। अमली पहलू का नाम तसव्वुफ है, अमली पहलू का नाम सूफी है, अमली पहलू का नाम आरिफ है, अमली पहलू का नाम सालिक इल्लल्लाह है। ता बयान हुई सब्रुन व सिद्क़ुन व सफा। एक आरिफ साबिर होता है, एक सूफी साबिर होता है। आप देखो तो सही, मुख्तसर आपकी इल्मी मनहज के खिलाफ, आपकी मुख्तसर रवैयों के खिलाफ इस्लाही तनकीद के तौर पर मैं गुफ्तगू करूं तो आगे से तुगर का फतवा लगा देता है, ये कहां का साबिर हो गया और कहां का सूफी हो गया। सब्रुन व सिद्क़ुन व सफा, सच्चाई होती है, सदाकत होती है। आप गौर करें ना, हम किसी और से शिकवा नहीं करेंगे, हम अपने गरीबान जाके देखें हमारे अंदर सब्र है या नहीं है, हमारे अंदर सिद्क़ है या नहीं है, हमारे अंदर सफा है या नहीं है। इख्तिसारी गुफ्तगू कर रहा हूं। फा का मतलब हो गया फर्दुन व फना, फना का मतलब होता है कुल ए मोहम्मद आप कह दीजिए इन्ना सलाती व नुसुकी व ममाती व महयाई लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के जात के लिए है, उसका नाम सूफी है। आप और करें, आप हयात गुजरते हो अपने लिए, आप कमाते हो अपने लिए,
آپ منصب پر فائز ہو جاؤ حشم کے لیے، غرور و مباحات کے لیے، فخر و مباحات کے لیے، آپ کی نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ نے قربانی تو کی ہے، فلان بندے نے فلان بڑا قربانی دی ہے، وہ تو گائے کی قربانی تھی، آپ 10 روپے دیتے ہیں، آپ 20 روپے دیتے ہیں، آپ 10,000 دیتے ہیں، ہماری طرف سے چندہ جاتا ہے، ہماری بات چلنی چاہیے۔ ہم چندہ کہاں ہو گیا؟ آپ پاور چلانے کے لیے چندہ دی ہے، آپ کہاں کا صوفی ہو گیا؟ صوفی تو صرف اللہ کی ذات کو ملحوظ نظر رکھتے ہیں، خالصتاً لوجہ اللہ۔ ایک لمحے کے لیے بھی صوفی کا نظر، ایک لمحے کے لیے بھی آپ 1 روپے دیتے ہیں، آپ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آپ حج انجام دیتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، صوفی کا نظر اللہ تعالیٰ سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹتا ہے۔ ایک صوفی شاعر کہتا ہے، رفتم کی خار از پاک شم محمل نہا شد از نظر، رفتم کی خار از پاک شم محمل نہا شد از نظر، یک لمحے غافل بودم و 100 سال راہم دور شد۔ ایک صوفی شاعر کہتا ہے، میرا کاروان، میں کاروان کے ساتھ تھا، کاروان کے ساتھ، جب کاروان چلتے ہیں تو میرے پاؤں کے اندر ایک کانٹا چبھ گیا، تو میں ایک لمحے کے لیے اس کانٹے کو نکالنے کے لیے رکا، اسی ایک لمحے کے اندر کاروان چلا گیا۔ محمل یہاں شخص نظر، میری نظر سے وہ کاروان غائب ہو گیا۔ یک لمحہ غافل بودم و 100 سال راہم دور شد، ایک لمحے کے لیے میں اپنے کاروان سے، ایک لمحے کے لیے غافل تھا، 100 سال میرا راہ دور ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں غافل تھا، 100 سال کے لیے میرا راستہ اللہ۔ ہاں، یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ ایک لمحے کے لیے اگر آپ اللہ سے اپنے توجہ کو ہٹائیں گے، 100 سال کے لیے آپ کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ دور ہو جائے گا۔ مباش در پہ آزار و ہر چخواہی کن، حافظ کہتا ہے دیوان حافظ میں، مباش در پہ آزار و ہر چخواہی کن کہ در طریقت ما بیش از این گناہ نیست، کہ در طریقت ما بیش از این گناہ نیست۔ حافظ فرماتے ہیں اپنے دیوان کے اندر، مباش دربے آزار، کسی کو اذیت دینے پر، کسی کو آزار دینے پر، کسی کو تکلیف دینے پر آمادہ نہ رہے ہو، وہ ہر چخواہکم، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو آزار نہ دو، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ تم چاہتے ہو کرو، کہ در طریقت ما بیش از این گناہ نیست۔ حافظ کہتے ہیں ہماری طریقت کے اندر، ہماری دنیا کے اندر، صوفیوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اذیت دے، یہ نہیں ہے آپ کسی کو تکلیف دے۔ وقت کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آئیں، اسی صوفیوں کا ایک سلسلہ، مطلقاً میں نے صوفی کی بات کی، پھر آتے ہیں آپ سلسلہ ذہب مذہب صوفیہ امام نوربخش کے اس سلسلے کی طرف۔ یہ سلسلہ کہاں سے چلا؟ ایک اشکال تو یہ آتے ہیں، بھائی نوربخشیہ لوگ امام رضا کے بعد معروف ترخی کو مانتے ہیں، باقی اماموں کو کیا مانتے ہو؟ کل اسی لیے ولایت کو بیان کیا تھا، اسی لیے امامت کو بیان کیا تھا۔ ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہی امامت معروف ترخی سے چلا ہے۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے، ہمارا سلسلہ ولایت معروف ترخی سے چلا ہے۔ سلسلہ ولایت، عباس کہتے ہیں معروف ترخی کا جو ہے امام رضا سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ ایک دو کتابوں کا نام لیتا ہوں کہ گزر جاؤں گا۔ علامہ ہلی مسئلہ امامت پر بحث کرتے ہوئے کشف المراد کے اندر، علامہ ہلی مسئلہ امامت پر بحث کرتے ہوئے کشف المراد میں پہنچتے ہیں، جب امام رضا کی ولایت پر بحث کرتے ہیں، پھر معروف ترخی جو ایک غلام تھا امام رضا کا، امام رضا کے ایک نظر سے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ معروف ترخی ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھنے والا معروف ترخی آج ولیوں کا ولی ہے۔ کشف المراد کے اندر علامہ ہلی لکھتے ہیں وَهُوَ بَوَّابُ دَارِهِ وَهُوَ بَوَّابُ دَارِهِ۔ معروف ترخی امام رضا علیہ السلام کا دربان تھا، نگہبان تھا، دروازے پر بیٹھنے والا خادم تھا۔ علامہ عبد الحسین شرف الدین المراجعات کے اندر علماء جانتے ہیں، اس کے اندر 2-3 باب چھوڑ کر
جب روایات پر بحث کرتے ہیں، اہل سنت محدثین کے راویوں پر بحث کرتے ہیں، پھر وہاں پر بھی پیغمبر اکرم سے اماموں سے نقل شدہ جو معروف کرخی نے روایت کی ہے، وہاں پر باقاعدہ معروف کرخی کی زندگی پر بحث کی ہے۔ یہی سلسلہ، یہ تو باقیوں کی کتابیں تھی۔ آپ اپنے شاہ سید محمد نور بخش کا رسالہ کشف الحقائق اٹھا کے دیکھیں، رسالہ کشف الحقائق کے اندر شاہ سید محمد نور بخش بڑے افتخار کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اپنے سلسلے کو جب گنتے ہیں تو معروف کرخی کا نام وہاں پہ لیتے ہیں۔ پھر امام رضا سے علی مرتضیٰ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچتے ہیں۔ آپ کا یہ سلسلہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امام رضا کے بعد امامت کا سلسلہ انقطاع ہو کر معروف کرخی سے چلا ہے، بلکہ ہمارے بزرگان دین کا تصریح ہے ولایت کا سلسلہ امام رضا علیہ السلام نے معروف کرخی کو منتقل کیا۔ آپ خود پیغمبر کے زمانے میں دیکھیں، پیغمبر نے کتنے اصحاب کو اپنی ولایت دے کر مختلف جگہوں پہ روانہ کیا۔ ایک زمانے کے اندر ہزاروں لوگ دنیا کے گوش و کنار سے امام کے پاس تو نہیں آ سکتے تھے نا۔ امام نے کتنے بندوں کو خلیفہ بنا کر مختلف دنیا کے گوش و کنار میں بھیجے، ان میں سے ایک معروف کرخی ہے۔ معروف کرخی کو اجازت ارشاد دیا کہ تم لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہو، لوگوں کے ہاتھ تھام کر خداوند عالم کی طرف لے کے آ سکتے ہو۔ پھر وہ ولایت کا سلسلہ چلتے ہوئے شاہ سید محمد نور بخش پہ پہنچا تو شاہ سید محمد نور بخش نے باقاعدہ فقہ الاحوط اور اصول اعتقادیہ لکھ کر، فروعات اور اعتقادات کا مجموعہ لکھ کر ایک دبستان کھڑا کیا، ایک فقہی نظریات کی بنیاد رکھی اور ایک اعتقادات کا مجموعہ نور بخشوں کو دیا اور کہا تصوف کی تاریخ میں، یاد رکھو تاریخ میں، تصوف کی تاریخ میں آپ کو ایک سلسلہ بھی نہیں ملے گا جس سلسلے کے اندر فقہ بھی ہو، اعتقادات کا مجموعہ ہو، ورنہ تصوف کے سلاسل صرف عملیات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اخلاق کے رذائل سے ہٹ کر اخلاق فضائل کی طرف آنے کی رہنمائی تو ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ فقہی موشگافہ، وہاں پہ فقہی باتیں، وہاں پہ اعتقادی باتیں، وہاں اصول کی باتیں آپ کو سلسلہ تصوف کی کسی بھی سلسلے کے اندر نہیں ملے گا۔ واحد سلسلہ ہے سلسلہ الذہب، جس کو سلسلہ صوفیہ امامیہ نور بخش آج ہم کہتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر فقہی دبستان کے ساتھ ساتھ اعتقادات کا مجموعہ بھی ہے۔ آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں، شاہ سید محمد نور بخش کی تاثیر دیکھو، ولی کی تاثیر دیکھو، صوفی کی تاثیر دیکھو، پھر آپ تحفۃ الاحباب کے اندر یہ نقل ہے، محمد علی کاشمیری نے لکھی ہے، یہ آپ کا نور بخشہ ہے، آپ کی نور بخشی کتاب ہے۔ شیخ محمد غیبی غالباً تاریخ میں لکھا ہے 80 سالہ سے 70 سالہ بزرگ تھا۔ شیخ محمد غیبی سالک اللہ نہیں تھا، عام عمل عبادت انجام دیتے تھے، لیکن جہاد اکبر کے اس میدان میں وہ موجود نہیں تھے۔ شاہ سعید نے ایک دفعہ فرمایا، اگر کوئی شخص مرزا شاہ رخ کی وفات کے خبر اگر کوئی شخص مجھ تک لائے، میں اس کو ایک نظر میں ولی بنا دوں گا، ایک نظر میں۔ عام الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تحفۃ الاحباب کے اندر ہے، شیخ محمد غیبی 70 سے 80 سالہ بزرگ، شروع سے پھر ابتدائی سالک سے عمل کر کے عارف ولی اللہ تک پہنچنا تو مشکل ہے، کیا پتہ حیات مستعار ساتھ دے نہ دے۔ شیخ محمد غیبی کے دل میں یہ تمنا اٹھی، میں ضرور بضرور مرزا شاہ رخ کی اس وفات کی خبر کو شاہ سعید تک پہنچا دوں گا۔ شیخ محمد غیبی اپنے گھوڑے پہ بیٹھا سوار ہوا، بدخشان کے اندر سوار ہو کے جہاں پر یہ مرزا شاہ رخ رہتے تھے وہاں آیا، انتظار کیا۔ جب مرزا شاہ رخ کی وفات کی خبر شیخ محمد غیبی کو ملی، پھر گھوڑے پہ سوار ہو گیا، نہایت ہی سرعت کے ساتھ شاہ سید محمد نور بخش خانقاہ کے اندر تشریف ہے، کچھ مریدین بھی ہیں، باہر خدام بیٹھا ہوا۔ جب ایک گھڑ سوار دور اڑاتے ہوئے آیا تو شاہ سید محمد نور بخش نے پوچھا کون ہے؟ خدام نے کہا ایک بوڑھا شخص گھوڑے پہ سوار ہے، نہایت سرعت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ شاہ سید محمد نور بخش نے فرمایا اس کو اندر آنے دو، اس کو ایک خبر دینے کے اشتیاق ہے، اس کو ایک خبر دینے کی جلدی ہے۔ جب شیخ محمد غیبی، شاہ صاحب کو معلوم ہے پہلے سے، ایک ولی کو پہلے سے خبر ہوتا ہے، آپ فقہ الاحوط کے اندر دیکھو، ولی کو اگر آپ پہچاننا چاہتے ہو تو کیسے پہچانوں؟ شاہ سعید فقہ الاحوط کے اندر ہی لکھتے ہیں، دیکھو اگر وہ شخص غیب کا خبر دیتا ہے تو وہ ولی ہے،
क्यों? गैब के बारे में खबर अल्लाह के अलावा किसी और को मालूम नहीं है। अगर कोई शख्स गैब के बारे में खबर देता है तो वो वलीउल्लाह है। शाह साहब तो पहले से बता रही, इसको आने दो। मैं चाहता हूं, शाह साहब फरमा दो, मैं चाहता हूं, मैं इस शेख मोहम्मद की खुद की जबानी सुनना चाहता हूं क्या कहते हैं। शेख मोहम्मद गैबी आके शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श को यह खुशखबरी सुनाया कि मिर्जा शाहरुख फलान जगह पर मर गया है। एक नजर मोहम्मद गैबी को कहा मेरी आंखों में देखो। शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने एक ही नजर के अंदर उस शख्स को वली बना दिया, सूफी बना दिया, आरिफ बना दिया, अबदाल बना दिया, अखराज बना दिया। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसी कहते हैं सूफी। हम सूफी का दावा करेंगे? आप गरीबान जो जाके देखें, आप नूरबख्शियत के इस असर हाजिर का ये हालत तो देखेंगे। आप कहां से सूफी आ गया? आप कहां से सूफी के मानने वाला आ गया? हम तो जाहिरी शरीयत के जो अहकामात हैं, हम अपनी नमाजों को अपने टाइम पर अदा नहीं करते हैं, हम अपनी ज़कात को अपनी जगह पर नहीं देते हैं, हम इस्तिताअत होकर हज अदा नहीं करते हैं, हम लोगों को अजियत देते हैं, हम लोगों को आज़ार देते हैं, हम हुकूक को नाज अदा नहीं करते हैं, हम बेपर्दा होकर माशरे में फिरते हैं, हम औरियान होकर मार्केट में फिरते हैं। हम कहां से सूफिया हो गया? आप तारीख उठा के तो देखें आपके सूफियों के नजर। बात तवील हो गई, करबला मुअल्ला पे देखें। मजबूरी थी, मैं अपनी गुफ्तगू को मैं कल तकमील करूंगा, फिर भी कुछ बातें मैंने सोचा था करूं तवस्सुल पर, लेकिन वो मौजू ही रह गया। आज मैं सूफी पे कुछ बातें करना था, शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श और इमाम मोहम्मद गजाली का मुकायसा करना था, लेकिन वक्त की तंगी है, मेरी मजबूरी है, इसमें तशरीही रहती है। आप करबला मुअल्ला में देखें, तसव्वुफ को मैंने तारीफ किया। तसव्वुफ में सब्र होता है, सिद्क होता है, सफा होता है, मोहब्बत होती है। तसव्वुफ के अंदर वुद होता है, विर्द होता है। आप करबला के मैदान में देखें, कुरान की तिलावत हो रही है, विर्द वज़ाइफ हो रही है, मुनाजात की सदाएं बुलंद हो रही है। आप करबला में देखें वफात के दास्तान, अहद वफा, अल्लाह अकबर। अब्बास बावफा की जिंदगी को देखें, इससे बढ़कर आपको तसव्वुफ का वफा कहां मिलेगा? ज़ैनब की सब्र को देखें, इससे बढ़कर आपको सब्र कहां मिलेगा? हुसैन की सदाकत को देखें, हुसैन की कुर्बानी को देखें। इन्न सलाती, परवरदिगारा मेरी नमाज, वो नुसकी परवरदिगार मेरी कुर्बानी। इमाम हुसैन को तो देखें, इससे बढ़कर आपको सूफी नहीं मिलेगा।